اسلام نے ایسا قانون متعین کیا ہے کہ جس طرح تم اپنے مال و دولت کو اپنے لیے ضروری سمجھتے ہو اور اس کی حفاظت ضروری جانتے ہو، دوسرا بھی اسی طریقے سے اپنے مال و دولت کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ وہ بھی چاہتا ہے کہ میرے مال و دولت پر کوئی دوسرا قبضہ نہ کرے۔ اب اگر کوئی ناجائز طریقے سے قبضہ کر لے، اگر کوئی ناجائز طریقے سے ہمارے مال و دولت پر قبضہ کر لے اور حکومت میں اپنا دعویٰ بھی ثابت کر دے کہ میں نے نہیں لوٹا، یہ میرا ہے، اور دو جھوٹے گواہ بھی پیش کر دے، اور گورنمنٹ یا قانون عدالت اس لوٹنے والے ہی کو اس کا لوٹا ہوا مال دے دے، تو ہمارا قرآن کہتا ہے عدالت کے فیصلے کے باوجود بھی وہ لوٹا ہوا مال اس کا نہیں ہو جائے گا۔ جس نے لوٹا ہے وہ اسی کا رہے گا جو اس کا حقدار ہے۔ عدالت ڈگری دے دے پھر بھی اس کا نہیں مانا جائے گا۔ دنیا میں لے سکتے ہو لیکن آخرت میں نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جیتی جاگتی مثال اٹھائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس دو صحابی آئے، ایک کہتا ہے یہ میری زمین، دوسرا کہتا ہے یہ میری زمین۔ اللہ کے رسول نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، دونوں لوگ ایک ہی زمین پر دعوے کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول اسی لیے تو آپ کو عدالت مان کر، جج مان کر آپ کے پاس چلا آیا، آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ آپ نے کہا میں تو کسی ایک کے بارے میں فیصلہ کروں گا۔ کہا آپ دونوں کی باتیں سن لیجئے، جس کے بارے میں آپ فیصلہ کر دیں اس کو دے دیجئے، ہم دونوں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اپنی اپنی دلیلیں دو۔ دونوں نے اپنی اپنی دلیلیں دے دی۔ اللہ کے نبی اس کی بات بھی صحیح لگ رہی ہے، اس کی بات بھی صحیح لگ رہی ہے۔ اب دیکھیے فیصلہ جج کے سامنے کبھی کتنی مشکلیں آ جاتی ہیں، یار تمہاری بات سن رہا ہوں، تمہاری بھی صحیح لگ رہی، اس کی بات سن رہا ہوں، اس کی بھی بات صحیح لگ رہی ہے، لیکن اب یہ دیکھا جائے گا 19-20 بات تو دونوں کی صحیح لگ رہی ہے، لیکن 19-20 ہے کون؟ کوئی دونوں میں سے کوئی تو ایک ایسا ہوگا کہ جس کی بات زیادہ اور اس سے تھوڑا کم دوسرے کی بات سمجھ میں آ رہی۔ تو جس کی بات زیادہ سمجھ میں آ رہی تھی اللہ کے رسول کو، آپ نے کہا سنو یہ زمین میں تمہیں دے رہا ہوں کیونکہ تمہاری بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن یہ تم اچھی طریقے سے جانتے ہو یہ تو زمین تمہاری ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ زیادہ بولنے کی وجہ سے تم اپنی بات اچھی طریقے سے پیش کر دیو، اور اس آدمی نے بیچارے نے زیادہ نہ بولنے کی وجہ سے اپنی بات اچھی طریقے سے پیش نہ کر پایا ہو۔ اب سنیے، اللہ کے رسول نے ایک کو زمین دے دی کہ تمہاری، جاؤ تم لے لو، لیکن تم اچھی طریقے سے جانتے ہو یہ زمین تمہاری ہے یا نہیں۔ اگر تمہاری نہیں ہوئی اور پھر بھی تم لے رہے ہو تو میں تمہیں زمین نہیں دے رہا ہوں، انما ہی قطعۃ من النار، یہ جہنم کا ٹکڑا ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اب رہو گے تو جہنم میں، کھاؤ گے تو جہنم میں، مرو گے تو جہنم میں۔ لو دیکھا اللہ کے رسول نے کیا کہا، میرے فیصلے کے باوجود، میری دی ہوئی ڈگری کے باوجود تم حقدار نہیں بن جاؤ گے اگر زمین تمہاری نہیں ہے تو۔ دیکھیے مال و دولت کی کیسی حفاظت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے مال کی، میری دولت کی حفاظت ہو، جو جس کا ہے اسی کا رہے گا۔ عدالت سے اگر کوئی فیصلہ غلط ہوا ہے تو عدالت کے غلط فیصلے سے ناحق کو حقدار نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ اچھا ایک تیسری چیز، مولانا جرجیس مسلمان ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری انسلٹ کرے، کوئی میری بے عزتی کرے، کوئی مجھے گالی دے۔ آپ کا نام رمیش ہے، آپ کا نام راکیش ہے، آپ کا نام جگدیپ ہے، آپ کا نام رتن لال ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی بے عزتی کرے اور آپ کو کوئی رسوا کرے اور آپ کو کوئی انسلٹ کرے؟ آپ بھی نہیں چاہتے ہیں۔ یعنی دنیا میں کوئی انسان یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کو بھرے مجمع میں ذلیل کیا جائے، رسوا کیا جائے، یعنی عزت و آبرو کی حفاظت سب چاہتے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے عزت و آبرو کے ایسے قانون بنائے کہ ہر انسان ایک دوسرے کی عزت کرے اور بھرے مجمع میں کسی کو رسوا نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اپنے چند صحابہ کے ساتھ، کچھ لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھا، وہ لوگ ایک صحابی رسول کی برائی کر رہے تھے۔ دیکھو اس آدمی نے اپنا جرم اللہ کے نبی کو بتا دیا اور اللہ کے رسول نے پتھروں سے مار مار کے اس کو ختم کروا دیا، وہ آدمی مر گیا۔
دیکھو نہ پتھروں سے کیسے مارا گیا. حدیث کے الفاظ ہیں کتے کی موت مارا گیا. اگر اس نے اللہ کے نبی کو اپنا جرم نہ بتایا ہوتا تو آج وہ ہم لوگوں کے بیچ میں رہتا. اللہ کے رسول نے یہ جملے سنے, آپ نے ان سے کچھ نہیں کہا. تھوڑا آگے بڑھے, جب آگے گئے تو آپ نے ایک گدھا دیکھا راستے میں مرا ہوا پڑا ہے, سڑا ہوا گدھا ہے, اس کے باڈی سے بدبو آ رہی ہے. سڑا ہوا گدھا راستے میں پڑا ہے, اس کی دونوں ٹانگیں پھیلی ہوئی ہیں, ٹائٹ ہو چکی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرے ہوئے سڑے ہوئے بدبودار گدھے کو دیکھا تو ان کو بلایا جو غیبت کر رہے تھے, جو برائی کر رہے تھے. کہا آ گئے؟ ہاں جی ہاں اللہ کے رسول کہیے. کہ یہ مرا ہوا گدھا, سڑا ہوا گدھا پڑا ہے, ہم نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم اس گدھے کو اپنے گھر لے جاؤ, اس کا گوشت کھا لو, اس کے گوشت کو پکاؤ, کھاؤ, نوچو, کھا لو. ان لوگوں نے کہا اللہ کے نبی کیا ظلم کر رہے ہیں, آپ نے تو زندہ گدھا بھی حرام قرار دیا ہے, یہ تو مر چکا ہے, پھر سڑ بھی گیا ہے, بدبو بھی آ رہی ہے, اور اس سڑے ہوئے گدھے کو میں کھاؤں. نبی اکرم نے کیا فرمایا, ابھی تم نے اپنے جس بھائی کی غیبت اس کے مرنے کے بعد, اس کے انتقال کے بعد, یا کسی کے پیٹھ کے پیچھے جو تم نے کی ہے, جو گوشت تم نے کھایا ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کا, وہ اس سڑے ہوئے گدھے سے زیادہ بدبودار, اس گدھے کے سڑے ہوئے جسم سے زیادہ سڑا ہوا تھا. جب تم اس سے زیادہ سڑا ہوا کھانا کھا سکتے ہو تو اس گدھے کا گوشت کھانے میں کیا مذائقہ. اس سے آپ نے یہ بتانا چاہا کہ کسی کی غیبت اس کے پیٹھ کے پیچھے آپ نہ کریں. کوئی چور ہے لیکن آپ پیٹھ کے پیچھے اس کو چور نہ کہیں. کوئی زناکار ہے, زانی ہے, بدچلن ہے کوئی لڑکی, لیکن آپ پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی نہ کریں, فلاں کی بدچلن لڑکی ہے, اس کی غیبت نہ کریں. لڑکا کوئی زناکار ہے, اس کی غیبت آپ نہ کریں. آپ پیٹھ کے پیچھے کسی کی برائی نہیں کر سکتے ہیں, چاہے وہ برائی اس کے اندر پائی ہی کیوں نہ جاتی ہو, آپ اس کی برائی نہیں کر سکتے ہیں. اگر پیٹھ کے پیچھے آپ کسی کی برائی کر رہے ہیں تو اس کی عزت نفس پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں, عزت و آبرو سے کھیل رہے ہیں, اور عزت و آبرو کو سے کھیلنا مرے ہوئے سڑے ہوئے گدھے کے گوشت کے کھانے سے زیادہ برا ہے. یہ تین چیزیں تو وہ ہوئی جو ہم اور آپ سب چاہتے ہیں. کوئی نہیں چاہتا کہ کسی کی جان جائے, کوئی نہیں چاہتا کسی کا مال جائے, کوئی نہیں چاہتا کہ کسی کی عزت و آبرو جائے. اب آئیے اس کا دوسرا پہلو فطرت بتاتا ہوں. مان لیجئے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارے بیٹے کو مارے, ہمیں پسند نہیں ہے, لیکن